اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عطاء الرحمن اکمل۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اس چینل کا مقصد خوراک اور ہماری صحت ان دونوں کے درمیان کا تعلق ہے اس کو واضح کرنا ہے اور اس کے متعلق انفارمیشن فراہم کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد جو ہے وہ خوراک کے اہم اجزاء کو بیان کرنا ہے۔ وہ کون سے اہم اجزاء ہیں جو ہماری خوراک کا حصہ ہیں، جس میں سب سے بنیادی طور پر ہماری خوراک کا جو سب سے بڑا حصہ مین کمپوننٹ ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس مین نشاستے، جن کو اردو میں نشاستے کہا جا سکتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس ہماری خوراک اور انرجی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ ہمارے جسم کو چلانے کے لیے جو انرجی درکار ہوتی ہے اے ٹی پی کی شکل میں، اس کے لیے سب سے بڑا سورس جو ہے، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس بیسیکلی کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کمپاؤنڈز ہیں جو کہ پودے فوٹوسینتھسس کے ذریعے سے بناتے ہیں، اور ہماری خوراک کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے۔ یہ ہمیں کوئک اور سب سے تیزی کے ساتھ انرجی فراہم کرتے ہیں، اور اس کا سب سے بنیادی جو کمپوننٹ ہے وہ گلوکوز ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہماری خوراک کا حصہ جو سب سے بڑا ہے وہ پروٹینز یعنی لحمیات ہیں۔ اردو میں لحمیات کہا جاتا ہے، لحم جو ہے عربی میں گوشت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ پروٹینز جو ہیں یہ ہماری خوراک میں سب سے بنیادی طور پر جو رول پلے کرتے ہیں وہ ریپیئر اور انرجی کا ہے۔ ہمارے بونز کو اور ہمارے مسلز کو جو ریپیئر چاہیے ہوتا ہے، اگر کوئی سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو ان کی رینوویشن کا کام جو ہے وہ پروٹین سے کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری باڈی کے بلڈنگ بلاکس ہیں، اور انرجی کا سب سے بڑا یہ بھی ذریعہ ہے۔ پروٹینز کا ہماری خوراک میں میکسیمم اگر استعمال رہے تو ہماری صحت پر اس کے بہت زیادہ مثبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ پروٹینز جو ہیں وہ انزائمز ہوتے ہیں، اور انزائم ہماری باڈی کے میٹابولزم میں، یعنی ہماری باڈی کی کارکردگی میں جتنے بھی بایو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں ان میں ایک بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ہماری خوراک کا تیسرا حصہ یا تیسرا کمپوننٹ یا تیسرا جز جو ہے وہ لپڈز یعنی چکنائیاں ہیں۔ یہ ہماری خوراک کا جتنا کم سے کم حصہ ہوں گی ہماری صحت اتنی ہی اچھی ہوگی۔ لپڈز یا چکنائیوں کی آگے دو کیٹیگریز ہیں جن کو سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ فیٹس یا لپڈز کہا جاتا ہے۔ پلانٹس کے جتنے بھی فیٹس ہیں وہ ان سیچوریٹڈ ہیں، اور وہ کسی حد تک ہماری صحت کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں، جبکہ جو اینیمل فیٹس ہیں وہ زیادہ تر سیچوریٹڈ ہوتے ہیں اور ہماری صحت پر ان کے کچھ اچھے اثرات نہیں ہوتے۔ اس لیے ماہر غذائیات کے مطابق ہماری خوراک کا 10% سے بھی کم سیچوریٹڈ فیٹس ہونے چاہیے، یعنی اینیمل فیٹ جس میں گھی ہے، آئل ہے، یہ ہونے چاہیے، کم سے کم اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ ان کا بنیادی طور پر جو کردار ہے ہماری خوراک میں وہ ماؤتھ فیل یعنی ہماری زبان کے چسکے کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور ہماری خوراک کو ایک ویل شیپ دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ انرجی کا بھی سورس ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جو سب سے بڑا حصہ ہماری خوراک کا ہے، اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری حصہ جو ہے وہ ڈائٹری فائبرز یعنی غذائی ریشے ہیں۔ ان کا ہماری خوراک میں یا ہماری نیوٹریشن میں کوئی ڈائریکٹ تو اہم کردار نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ اس سے کوئی انرجی ملتی ہو ہمیں، مگر ان کا اتنا اہم رول ہے کہ اگر یہ نہ ہوں تو ہماری باقی جو خوراک کے اجزاء ہیں وہ بھی ہماری باڈی میں مکمل طور پر جذب یا ابزارب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہماری خوراک کا وہ حصہ ہے جو بغیر ڈائجسٹ ہوئے، بغیر ہضم ہوئے ہمارے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہماری انتڑیوں کے اندر موومنٹ پیدا کرتا ہے۔ اسی موومنٹ کو ہم پیریسٹالسس بھی کہتے ہیں یا باؤل موومنٹس بھی کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے خوراک نظام انہضام میں سے گزرتی ہے۔ ایک موومنٹ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے خوراک پہلے معدے میں اور پھر معدے سے آگے چھوٹی آنت میں اور پھر اس سے آگے موو کرتی چلی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی ہاضمے کی جو روٹین ہے، جو اس کا اسکیجول ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوراک کا ایک اہم حصہ ہے پانی۔ پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے، پانی کے بغیر شاید زندگی کا بھی امکان نہ ہو۔ پانی ہماری خوراک میں سب سے پہلا کام پانی کا میوکس پروڈکشن ہے، یعنی ہماری خوراک کے اندر تھوک اور سلائیوا پیدا، منہ کے اندر سلائیوا پیدا کرنا ہے جو ہماری خوراک کو گیلا اور نرم کرتا ہے، جس سے اس کی ڈائجیشن یا ہضم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہماری خوراک کا اور بڑا حصہ ہے وٹامنز، جو سب سے ضروری ہیں۔ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، وائٹل اور منرلز۔
وائٹل منرلز، وہ منرل جو ہماری خوراک کے لیے بہت ضروری، ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں، جن کے بغیر ہماری باڈی پراپرلی فنکشن نہیں کر سکتی۔ وائٹامنز میں بہت سے کیمیکلز، بہت سے منرلز ہیں جن کی ایک لمبی چوڑی کلاس ہے جس کو انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال کے لیے اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہوتے ہیں فیٹ سالوبل اور ایک ہوتے ہیں واٹر سالوبل، دو کیٹیگریز کے وٹامنز ہوتے ہیں۔ وٹامنز میں موسٹلی منرلز ہی ہوتی ہیں، جیسے کہ سوڈیم ہے، نکل ہے، یہ بہت مائنیوٹ مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، بہت کم مقدار میں ہمیں خوراک میں چاہیے ہوتے ہیں، مگر ان کا خوراک میں بہت بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری گروتھ میں ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں ہارمونز کے ذریعے سے، یہ بہت سی ہارمونز پروڈکشن کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو خاص سٹیجز میں جہاں جہاں کسی منرل کی، کسی وٹامن کی ضرورت ہو، اور وہاں پہ اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے، اس کی کمی ہو جائے، تو ہماری گروتھ پر بہت سے نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن کو انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ تھے ہماری فوڈ کے وہ اجزاء، وہ کمپوننٹس جن پر ہماری فوڈ مشتمل ہوتی ہے۔ ایک بیلنس ڈائٹ میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، پھر سے نوٹ کر لیجئے، ہماری ایک بیلنس ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپڈز، ڈائٹری فائبرز، پانی اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامنز، یہ ضروری اجزاء ہیں۔ انشاءاللہ انہی اجزاء کی ہم تمام کی ڈیٹیل اور ہماری باڈی پر اور باڈی کے میٹابولزم پر، ان فوڈز کے ہماری صحت کے اوپر، ہماری صحت کے اوپر ان فوڈز کے کیا اثرات ہیں اور کیا ایفیکٹس ہیں اور کیا ان کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریلیشنز ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔